ہمارا جو معراج شریف سے متعلق ایک مسلمانوں کا کیا عقیدہ، کیا نظریہ وہ ہونا چاہیے؟ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے یہ نقل کیا ہے کہ کسی بھی نبی کو جو معجزہ دیا گیا اس کی مثل یا اس سے بڑھ کر معجزہ، یعنی اس جیسا یا اس سے بڑھ کر معجزہ نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو دیا گیا ہے۔ مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کو معراج نصیب ہوئی، لیکن ان کی جو معراجیں تھیں وہ جسم کے اعتبار سے لامکان میں جانا نہیں تھا۔ ان کا معراج کا یہ نہیں تھا کہ وہ 7ویں آسمان پر گئے، وہ سدرۃ المنتہا پر گئے، انہوں نے عرش معلیٰ کو اپنے قدموں سے زینت بخشی ہو، ایسا نہیں تھا، بلکہ کسی کو زمین پر ہی تمام کی تمام کائنات کو دکھا دیا گیا، جیسے حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام، اور اسی طرح حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام، ان کا تذکرہ قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے۔ لیکن نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو معراج عطا کی گئی وہ ان تمام کی معراج سے بڑھ کر معراج تھی، کہ ایک تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو رات کے مختصر سے حصے کے اندر، معمولی سے وقت میں، چھوٹے سے وقت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاً مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کی سیر کروائی، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمانوں پر بلایا، پھر آسمانوں سے آپ عرش اور عرش کے ماورا، یعنی عرش سے بھی اوپر آپ تشریف لے کر گئے۔ تو ہمارا جو معراج کے حوالے سے عقیدہ اور نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو معراج نصیب ہوئی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، یہاں تک تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو معراج ہے وہ قرآن سے ثابت ہے کہ جسم کے ساتھ ہوئی، یعنی روح اور جسم دونوں چیزیں یہ ساتھ تھیں۔ ایسا نہیں تھا کہ فقط روح کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصیٰ تشریف لے گئے ہوں، بلکہ قرآن میں فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات کہ جو اپنے بندے کو رات میں لے گئی، لیلم، رات کے مختصر سے حصے میں لے گئی۔ یہاں جو عبد کا لفظ ہے بعبدہ، تو عبد کے لفظ پر علماء نے بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے اور بہت خوبصورت خوبصورت نقطے یہاں پر بیان کیے ہیں۔ ان میں سے ایک نقطہ اور دلیل یہ بیان کی کہ عبد، یعنی جو لفظ عبد ہے یہ اس ذات پر، اس ہستی پر بولا جاتا ہے کہ جس کے اندر روح بھی ہو اور جسم بھی ہو، یعنی روح مع الجسد، جب دونوں چیزوں کا مجموعہ ہو، روح بھی ہو جسم بھی ہو، تو اس کو عبد کہا جاتا ہے۔ تو نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جسم اور روح کے ساتھ یہ مسجد اقصیٰ لے جایا گیا، اور پھر اسی روح اور جسم کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ ساتوں آسمانوں پر پہنچے، اور پھر اس کے بعد لامکان میں تشریف لے کر گئے، اور وہاں کے جو حالات و معاملات تھے وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے جانتے ہیں۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ معراج یہ حق ہے، معراج کا ثبوت قرآن و حدیث سے ہے، اور مسجد اقصیٰ تک جو پہنچنا ہے اس کا ثبوت تو صراحتاً قرآن کی آیت سے ثابت ہے کہ اس رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج یہ کروائی گئی۔ اس سے اوپر کی جو سیر ہے، اوپر تشریف لے جانا، یہ احادیث مشہورہ سے ثابت ہے۔ اگر اس معراج کا کوئی انکار کرے گا تو اس کے اوپر گمراہی کا حکم ہوگا، اور مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اصلاً اگر کوئی معراج نہیں مانتا تو یہ پھر قرآن کا انکار ہو جائے گا، یہ کفر ہو جائے گا۔ واضح آیت مبارکہ، بالکل واضح، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، کہ پاک ہے وہ ذات کہ جو اپنے بندے کو رات کے مختصر حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی، وہ مسجد اقصیٰ کی جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہوئی ہے، تاکہ اس بندے کو، اپنے خاص بندے کو اپنی نشانیوں میں سے کچھ دکھائیں، بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اسراء کا لفظ استعمال فرمایا۔ اس سے بعض علماء نے یہ ذکر کیا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا جو سفر تھا
اس کو اسرا کہا جاتا ہے. پھر آپ جو آسمانوں پر تشریف لے کر گئے اس کو معراج کہا جاتا ہے. اور پھر اس سے اوپر جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر گئے اس کو اعراج کہا جاتا ہے. سبحان اللہ.